الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 1 ہے، سبق نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ المائدہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ النساء مکمل کی، آج سورۃ المائدہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک، یہ 23 آیات ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ المائدہ کے مختصر تعارف کی طرف آتے ہیں، جسے مختلف تفاسیر کی کتب سے جمع کیا گیا یہ علمی نکات۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے۔ کیا مطلب مدنی سورت؟ مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، مدنی دور کے بھی یہ بالکل آخر کی سورت ہے۔ مدنی دور کے بھی جو آخری سال ہے فتح مکہ کے بعد اس کا اکثر حصہ نازل ہوا۔ اس سورت کی جو کل آیات ہیں وہ 120 ہیں، اور اس صورت کے موضوعات کے اندر شریعت کے احکام و مسائل بیان کیے گئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مدنی صورتوں میں سے اکثر کے موضوعات جو ہیں وہ شریعت کے احکام و مسائل ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا، اور اس صورت میں عقائد بھی شامل ہیں۔ اور صورت کی ابتدا میں ہی مختلف جانوروں کے حلال و حرام ہونے کا ذکر کر دیا گیا، جو کہ آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کا نام جو سورۃ المائدہ رکھا گیا، دیکھیے جیسے سورۃ البقرہ، آل عمران، اسی طرح سورۃ النساء، تو سورۃ المائدہ کا نام جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 114 کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اور اس سورت کے اندر وہ آیت بھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کے مکمل ہونے کی جو بشارت ہے وہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ عظیم بشارت ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہی ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، تو جب اس آیت کو پڑھیں گے پھر وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بھی کریں گے۔ جی، تو آئیے اس صورت کے مختصر تعارف کے بعد صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورے کرو، بالعقود، عہدوں کو وفا کرو، عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، یعنی چوپائے جانور کون سے؟ وہ جو 4 ٹانگوں والے، جیسے بکری، گائے، اونٹ، بھیڑ۔ الا، مگر، ما یتلا علیکم، ما جو، یتلا تلاوت کی جائے گی، علیکم تم پر۔ باقی تمام چوپائے جو ہیں وہ حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کی جائے گی۔ لیکن ایک شرط لگا دی کہ غیر محلی الصید، شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو یا حلال سمجھنے والے نہ ہو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آپ اس کا اشارہ دیکھیے عہدوں کو پورا کرنے کے بارے میں، اس کے موضوعات دیکھیے اس آیت کریمہ کے، کہ ایمان والے عہدوں کو پورا کرو، حرام کردہ کے علاوہ جو چوپائے ہیں وہ حلال ہیں، الا یہ کہ تم احرام کی حالت میں ہو، الا یہ کہ تم احرام کی حالت میں، اور آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کون سے حلال اور کون سے حرام ہیں۔ تو اس صورت کی ابتدا سے اور دین اسلام کے اندر عہد کو وفا کرنے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ عہد کو وفا کرنا، جو انسان یا مسلمان جو وعدہ کرتا ہے وہ اس کو نبھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ ایک آپ کے علم ہے کہ ایک مستقل ٹریننگ بھی ہے کہ آپ کسی سے معذرت کرنا کیسے سیکھتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام اس کی استطاعت میں ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر
اپنے ذمے اس کو لیتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر کوئی کام اس کی استطاعت میں نہیں ہوتا تو وہ ابتداءً ہی اس سے معذرت کر دیتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کو عادت اپنانی چاہیے، اپنے بچوں کی پرورش اس پر کیجیے، یعنی اتنی لاپرواہی یا اتنی بے فکری نہ ہو کہ جو آپ سے جو ریکویسٹ کرے آپ اس سے وعدہ کر دیں اور پھر آپ کے لیے وہ وعدہ نبھانا بھی کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، اس کے دل میں بھی بدگمانی پیدا ہو اور آپ کی بھی ہمت کم ہو چونکہ آپ وعدے کر کے پورے ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے کیا ہونا چاہیے کہ آپ جو وعدہ کریں اس کو پورا کرنے والے ہوں، اور جس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے آپ وہ وعدہ ہی مت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نفاق کی علامتوں میں سے یہ بتایا گیا تھا کہ اذا وعد اخلف، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا حکم دے دیا کہ اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ عقد کی جمع عقود، گرہ، یعنی جب گرہ لگاتے تو پورا کرو۔ بہیمۃ الانعام کا میں نے بتایا کہ جانوروں میں سے، انعام کا مطلب جانور، لیکن بہیمہ وہ جانور جو چوپائے ہیں، چوپائے کا مطلب جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں۔ سوائے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے ان کے علاوہ کیا ہے، یعنی جو قرآن و حدیث سے جن کی حرمت ثابت ہے ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ بالکل کیا ہے، حلال ہیں، لیکن حرم کی احرام کی حالت میں تم نہ ہو۔ اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، بے حرمتی نہ کرو۔ کس کی بے حرمتی نہ کرو؟ شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کے جو شعائر ہیں اور حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، اور آپ ذرا غور کریں اس سورت کی ابتدا بھی کس سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسری آیت بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان فوراً اس طرف لگا لیں، کیونکہ بڑی ضروری بات ہونے والی ہے۔ یا تو کسی امر کا حکم دیا جانے والا ہے یا کسی نہیں سے منع کیا جانے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، جب بھی اللہ رب العزت پکارے یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کان فوراً اس طرف لگا لو، متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، نہ حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کی شعائر کو، ولا الشہر الحرام، تفسیر آگے آ رہی ہے، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ ہی حج کے جانوروں کو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ہدیہ وہ جانور جن کو حرم کے اندر پہنچ کر ذبح کیا جاتا ہے، تو حج کے موقع پر تو الہدیہ جو ہدی ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا القلائد، اور وہ جانور جن کو پٹے پہنائے جائیں، وہ جانور جن کو پٹے پہنائے جائیں، جی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت حرام کا یعنی مکہ مکرمہ کا، کعبۃ اللہ کا، اس کا رخ کرنے والے، اس کا قصد کرنے والے لوگوں کو تم ان کی بے حرمتی کرو، تم ان کی بے ادبی کرو، یعنی جو حاجی ہو ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ آمین کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ وہ والی آمین نہیں ہے جو آپ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں، یہ آمین میم کی شد کے ساتھ ہے، وہ آمین میم کی شد کے بغیر ہے، وہ آمین، اور یہ میم کی شد کے ساتھ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قاصدین، قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اس کے قصد اس سے تو آپ نے اس کو ان کی، آپ کہہ لیجیے آپ نے ان کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ یبتغون، جو لوگ چاہتے ہیں، یعنی یہ حاجی لوگ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے فضل، اجر، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاسْتَادُوا، تو تم شکار کرو، جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، پہلے بھی یہ ٹاپک گزر چکا ہے، یا آج کے سیشن میں بھی یہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ ابارے کم تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ اچھا کس چیز پر نہ ابارے؟ ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو،
مطلب سلیس ترجمہ سنیے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر اب آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تم بھی زیادتی کرو. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں نے تمہیں اگر مسجد حرام سے روکا تھا تو تم نے بھی ان جیسا ہو کر ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کرنی، تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو. ٹھیک ہے جی. اب آیات کی تفسیر سنیے. دیکھیے شاعر اللہ، شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر اللہ کے اندر قبلہ آ جاتا ہے، صفا مروہ آ جاتی ہے، اسی طرح جو عرفات ہے یہ آ جاتا ہے. یعنی ایسے مسجد نبوی ہے، ایسے مکان جو مقدس ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، ان کو فضیلت حاصل ہے، ان کو ہم شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں. ایک اسی طرح شاعرہ اسلام بھی ہے، اسلام سے دین اسلام کا اظہار ہوتا ہے آذان سے، آذان کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا گیا. تو اس کی حرمت، ان چیزوں کی حرمت پامال نہ کرو. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، نہ حرمت والے مہینے. تو حرمت والے مہینے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کون سے ہیں؟ 3 مہینے ہیں جو لگاتار آتے ہیں. وہ کون سے 3 مہینے ہیں؟ 11، 12 اور پہلا مہینہ، اور اسی طرح رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. تو یہ چاروں، تو ان مہینوں کی حرمت بھی پامال نہ کرو. ہدیہ کیا کہتے ہیں؟ جو حج کے موقع پر قربان کی جائے جانور. کہا گیا کہ ہدیہ گفٹ کو بھی کہتے ہیں، تو وہ ہدیتن ہوتا ہے گول تا کے ساتھ، جس کے آخر میں ہدیتن ہوتے ہیں. جدید عربی میں وہ گفٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. جی اللہ کی نشانیاں، ہم بالکل شاعر کو ہم اللہ کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، دین اسلام کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں. آمین کا مطلب میں نے بتایا جو قصد کرنے والے ہیں. کس کا قصد کرنے والے؟ البیت الحرام، بیت الحرام کا. بیت الحرام کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ کے اندر، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں حج کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس لیے کہ میں حاجی کہلاؤں؟ نہیں، حج کا مقصد بتایا گیا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور رب کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے حج کا مقصد. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، تو فاصطادوا، پھر تم شکار کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اگر اہل مکہ نے تمہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر تمہیں بیت اللہ کی طرف جانے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو تم ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان جیسے نہ ہو جاؤ. تمہیں نہ آمادہ کرے، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی. اور اللہ نے فرمایا بڑی خوبصورت آیت، وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر و تقوی پر. بر کہتے ہیں نیکی کو، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو کس چیز پر؟ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر. عدوان دشمنی، زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی، سارے معنی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے. بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ آیت کریمہ بڑی جامع ترین آیت ہے. جب کوئی نیکی کا کام کرتا دکھائی دے تو اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے. اور اگر کوئی گناہ یا سرکشی کا کام کرتا دکھائی دے تو اس کے ساتھ تعاون مت کیجئے. کوئی بھی، یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعاون اس کو گناہ کی اور قریب کر دے گا تو کسی کے ساتھ ایسا تعاون کرنا جائز نہیں ہے. ہاں تعاون کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کے کاموں پر کریں کہ میرے تعاون کی وجہ سے اگر نیکی مزید پھیلے گی تو میرا تعاون حاضر ہے. ایک دوسرے کی مدد کریں، اعانت کریں کہ ان کاموں میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، دشمنی یا گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت اور مدد نہ کریں. جی ان تعتدوا کا میننگ میں نے بتایا کہ یہ کہ تم زیادتی کرو، نہ تمہیں آمادہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا کہ تم زیادتی کرو. جی صفحہ نمبر 107 کی طرف آتے ہیں. پارہ نمبر 6 ہے. اس پارے میں کل 4 آیات ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک، بلکہ 3 آیات ہیں.
3 آیات تفصیلی ہے، خاص کر آیت نمبر 3 جو ہے اس کو 2 موضوعات میں تقسیم کیا گیا. آیت نمبر 4 کا ٹاپک ہے، آیت نمبر 5 ہے. اشارے بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے. 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں. اس کے اندر جو جانوروں میں سے جو حلال ہے حرام ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. شکار کے احکام و مسائل ہیں، اور اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ اہل کتاب کے کھانے کون سے حلال ہیں اور ان کی عورتیں، تو اس بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. جی، حرام جانور. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار. میتا مردار کے معنی میں وہ جانور جس کا سانس نکل جائے، اس کو ذبح کیے بغیر. والدم، اور خون بھی تم پر کیا کیا گیا؟ حرام. اچھا، اس دم سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے نیچے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 ذکر کی. یعنی دیکھیں قرآن مجید کے کسی ایک مقام پر صرف ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی تفصیل دوسری جگہ پر ہوتی ہے، تو بعض آیات بعض کو مکمل کرنے والی ہیں. اب خون، مطلق خون جو ہے وہ حرام نہیں، بلکہ کون سا خون حرام ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 147 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ دمم مسفوحا، وہ خون جس کو بہایا جائے. مسفوحا کا کیا مطلب ہے؟ بہایا گیا خون. تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر کوئی اس کا خون لے کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. یہ خون جائز نہیں ہے. ہاں البتہ گوشت بناتے ہوئے یا گوشت کے اندر اگر خون لگا ہوا دکھائی دے تو وہ اس حرام خون کے حکم میں نہیں آتا. تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا. اب آپ نے تینوں چیزوں کی شدت کو جانا کہ یہ کتنی سخت حرام ہے، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت. اب ان تینوں کے ساتھ جس چوتھی چیز کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بھی کتنی شدید چیز ہوگی، وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی. تو فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل، اور جس کو حلال کیا جائے، بہ اس، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کو حلال کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ اکبر، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ کتنی شدت ہے غیر اللہ کے نام پر کسی حلال کیے ہوئے جانور کی، حلال کی ہوئی چیز کو، اس کو کھانے کی کتنی حرمت ہے کہ اس کو ان مردار اور بہائے گئے خون اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا. بہایا گیا خون چاہے کسی جانور کا ہو، اونٹ کا خون ہو، گائے کا ہو، بکری کا، کسی جانور کا ہو، وہ حرام ہے. جاہلیت کے اندر ان جانوروں کے خون سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. شریعت اسلامیہ نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا، 4 کیٹیگریز ہوگی. اب جانوروں کی تفصیل ہے کہ جانوروں کے اندر کون سے جانور ہیں جو حلال نہیں ہے. فرمایا والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور. والموقوذۃ، والموقوذۃ، زخم لگ کر مرنے والا جانور. والمتردیۃ، گر کر مرنے والا جانور. والنطیحۃ، سینگ لگ کر مرنے والا جانور، دوسرے جانور نے سینگ مارا وہ مر گیا. تو یہ 4 کیٹیگری جانوروں کے اندر، یعنی یہ کیٹیگریز اونٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ سب میں ہو سکتی ہیں کہ اگر منخنقۃ، رسی وغیرہ سے اس کا گلا گھٹ گیا وہ، اور اس کا سانس، یعنی چاروں کے اندر ان کا سانس اس حالت میں نکلا کہ انہیں ذبح نہیں کیا جا سکا. والموقوذۃ، زخم لگا مر گیا، بیمار تھا. والمتردیۃ، گر کر مر گیا. والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مر گیا. تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں یہ 4 طرح کے جانور. پانچواں ہے وما اکل السبع، جس کو درندوں نے کھایا ہو. شیر ہے، اس کے علاوہ چیتا یا دیگر درندے ہیں، درندوں نے جس کو کھایا ہو، الا مگر ما زکیتم، جو تم حلال کر لو. زکیتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک کرنا. لفظی مطلب ہے پاک کرنا. جو تم حلال کر لو، جو تم پاک کر لو، تو اس کا کھانا بولے کیا ہے؟ اس کا کھانا جائز ہے.
اور اگر تم ان پانچوں کیٹیگریز کے اندر اگر تم اس کو حلال نہ کر سکو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. مطلب جانور گرا, مرنے سے پہلے چھری پھر گئی, اس کی علامت یہ ہے کہ جب چھری پھیری جائے تو وہ اس کے جسم میں حرکت ہو, وہ زندہ تصور ہوگا. چھری پھیرنے سے اگر اس کے جسم میں حرکت نہیں ہے تو وہ زندہ تصور نہیں ہوگا. جی تو پھر شکار کا جانور بھی حرام ہوگا زخم کی وجہ سے. اس کا حکم آگے آ رہا ہے, ابھی ہم شکار پر پہنچے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ 5 کیٹیگریز بیان ہوئی. وما ذبح علی النصب, وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے علی النصب, نصب جو ہے یہ ان آستانوں کو کہتے ہیں جو کہ بتوں کے قریب آستانے جو بنا دیے جاتے تھے, بتوں کے قریب جو آستانے بنا دیے جاتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ نصب. تو اگر ان آستانوں پر جا کر کسی جانور کو حلال کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے, وہ بھی اسی کے حکم میں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تم قرا ڈالو تیروں کے ذریعے, تیروں کے ذریعے تم قرآن اندازی کرو. ذالکم فسق, یہ گناہ ہے, فسق ہے. الیوم, آج کے دن, یئس الذین کفروا, کافی لوگ مایوس ہو چکے ہیں, عاجز آ گئے ہیں, تھک گئے, عاجز آ گئے ہیں, من دینکم, تمہارے دین سے. فلا تخشوہم, تم ان سے مت ڈرو, وخشونی, مجھ سے ڈرو. اللہ نے فرمایا آج کافر تمہارے دین سے عاجز آ چکے ہیں, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ اکبر. اچھا, تستقسموا بالازلام کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح کیا جاتا تھا کہ تیر نکالے جاتے تھے. اب 3 تیر ہوتے تھے, ان تینوں تیروں پر لکھ دیا جاتا تھا میں یہ کام کروں, میں یہ کام نہ کروں, اور تیسری تیر پر کچھ لکھ دیا جاتا تھا. اب ان تیروں کو پھینکا جاتا تھا یا قرآن اندازی کے ذریعے ان میں سے ایک تیر نکالا جاتا تھا. اب اگر کہا جاتا ہے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر جاتا ہے, یعنی کہ یہ تقدیر کے ساتھ. دیکھیں ایک قرآن اندازی جائز ہے, وہ قرآن اندازی یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے نام لکھ کر ایک نام کو سلیکٹ کر لیا جائے, یہ قرآن اندازی جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, آپ سفر کے وقت اپنی زوجات کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے ہیں, بالکل جائز ہے. لیکن حرام قرآن اندازی کیا ہے کہ انسان اپنے فیوچر کو قرآن اندازی کے ذریعے طے کرے کہ میں یہ اٹھاؤں گا, اس میں جو ہوا میں نے وہ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ذالکم فسق, یہ گناہ ہے. آیت کو دوبارہ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سن لیجیے اچھی طرح سے, میں بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کروں گا. حرمت علیکم المیتۃ, حرام کیا گیا تم پر مردار, والدم, اور خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بہ, اور جو اللہ کے علاوہ حلال کیا جائے, والمنخنقۃ, اور گلا گھٹ کر مرنے والا, والموقوذۃ, اور زخم سے مرنے والا, والمتردیۃ, اور گر کر مرنے والا, والنطیحۃ, اور سینگ لگ کر مرنے والا, وما اکل السبع, اور جس کو درندے کھائیں, الا ما ذکیتم, مگر جو تم پاک کر لو, مگر مطلب حلال کر لو, وما ذبح علی النصب, اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے, وان تستقسموا بالازلام, اور یہ کہ تم تیروں سے قرآن اندازی کرو, ذالکم فسق, یہ گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے عاجز آ چکے ہیں. فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرو, وخشونی, اور مجھ سے ڈرو. آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر, بڑی خوبصورت آیت, جس آیت کے بارے میں یہود نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر بن خطاب, آپ کی شریعت کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ اگر ہماری شریعت میں یہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے, عید کا دن قرار دیتے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کر دی. دیکھ لیں پچھلے انبیاء و رسول پر دین کی تکمیل نہیں کی گئی. تمام انبیاء رسول کو یہ بتلایا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, تمہارے بعد ایک نبی آئے گا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسل, آپ انبیاء اور رسولوں کی بالکل آخری کڑی ہیں,
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ پر پہنچ کر دین مکمل ہو چکا۔ البتہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن مجید کی، تو یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نہیں ہے، اس کے بعد آیات نازل ہوئی تھی، لیکن اکثر مفسرین کے مطابق جو حلال و حرام ہے، جو شریعت سازی ہوتی ہے، وہ مکمل ہو چکی تھی، یعنی اس آیت کے بعد کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آیت کا ترجمہ تفسیر سنیے، الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے اتمام کر دیا، یہ بھی مکمل کے معنی میں آتا ہے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، وردیت، اور پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، بطور دین کے، اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا، فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے یا جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفین، کیا مطلب غیر متجانفین؟ غیر متجانفین کا مطلب نہ ہو جھکنے والا، لی اثم، گناہ کی طرف، وہ مجبور ہے لیکن گناہ نہیں کرنا چاہتا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر سمجھیے کہ یہ کیا مطلب، فمن اضطر فی مخمصۃ، مطلب آیت کے ابتدا میں جانوروں کا ذکر کیا گیا، جو جانور حرام ہے، اب یہ جانور حرام ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے، ایک انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں یہ کھاؤں گا یا میری موت واقع ہو جائے گی، سفر کی حالت میں ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، بس یا یہ کھانا پڑے گا یا موت ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کھا سکتا ہے، اس صورت کے اندر وہ کھا سکتا ہے، لیکن شرط یاد رکھیں کہ ایک تو مخمصہ، شدید بھوک ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، دوسرا غیر متجانف لإثم، گناہ کو پسند کرنے والا نہ ہو، بولیے گناہ کو پسند کرنے والا نہ ہو جی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ ایسا مجبور ہے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے جی۔ سوال حلال و حرام کا، اب شکار کا ذکر آ گیا، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال ہے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کیے گئے تمہارے لیے پاک کھانے، جو پاک کھانے ہیں وہ حلال ہے۔ اچھا، اور کیا حلال ہے، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاؤ، علمتم یاد ہوگا آپ کو لیول 1 میں پڑھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تو علمتم کا مطلب تم سکھاؤ، جو تم سکھاؤ، من الجوارح، من الجوارح، جوارح کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جانور، مثلا ڈاگز وغیرہ، اعزکم اللہ، مکلبین تعلمونہن، شکار کرنے والے، مکلبین شکار کرنے والے، تعلمونہن، تم سکھاؤ انہیں، یا تم سکھاتے ہو انہیں، تعلمون، تم سکھاتے ہو، ہن، ان کو، مما، اس میں سے جو، علم، سکھایا، کم، تمہیں، اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اللہ نے تمہیں علم دیا، تم ان جانوروں کو وہ سکھاتے ہو کہ شکار کیسے کرنا ہے، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روکے رکھے، علیکم، تم پر، وہ جانور جس چیز کو تم پر روکے رکھے اس کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھ لو، اس پر اللہ کا نام پڑھ لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ تفصیل پڑھیں، پورا ٹاپک ہے، ہم اس پر آدھا گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خود سے یہ تفصیل پڑھنی ہے۔ شکار کے جانوروں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، چاہے وہ باز ہے، چاہے وہ
کوئی اڑنے والا ایسا پرندہ ہے یا پھر وہ جانور ہے، اس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس شکار کو آپ نے پکڑنا ہے، دیکھیں امسکنا کے الفاظ ہیں، وہ جانور اس میں سے خود نہیں کھائیں گے بلکہ روک کر رکھیں گے، اس کو دبوچ کر رکھیں گے، اس کو روک کر رکھیں گے، دبوچ کر رکھیں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم نے ان کو حلال کرنا ہے اللہ کا نام پڑھ کر۔ جانوروں نے روک کر رکھا اور تم نے اس کو حلال کرنا ہے اللہ کا نام پڑھ کر۔ تو بہرحال یہ آج کل بہت کم ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ شکار سے منسلک ہیں بعض ممالک کے اندر تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا جانور ہیں، کیا شروط ہیں اور کیا شکار ہے۔ جی مزید کھانے کا ذکر ہے، فرمایا الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کیا گیا تمہارے لیے پاک کھانے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی، اوتو وہ دیے گئے، الکتاب کتاب، اچھا کیا ہے ان لوگوں کا کھانا اہل کتاب کا؟ حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں پر تفصیل کرتے ہیں، تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب کا وہ کھانا جو پاک ہو، کیونکہ اہل کتاب میں سے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے ہیں، ان کا وہ کھانا جو پاک ہے، نہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی ایسی چیز کی آمیزش ہے جو ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اگر وہ کھانا ایسا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے، بولیے وہ پاک ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو حرام ہے تو ظاہر بات ہے جس کو ہماری شریعت نے حرام کیا وہ کوئی مسلمان کھائیں یا غیر مسلم یا اہل کتاب کوئی بھی کھائیں تو وہ حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے برتنوں کے اندر کسی حرام چیز کا استعمال کرتے ہیں تو ان برتنوں کے اندر بھی کھانا کھانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ انسان مجبور ہو جائے تو ان کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ اب آگے چلیے، والمحصنات، اور پاک عورتیں، آپ کو یاد ہوگا 5ویں پارے کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ المحصنات اس کے 4 مطلب ہیں، ان میں سے ایک پاک باز عورتیں بھی ہیں، والمحصنات، اور پاک باز عورتیں من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے، یعنی جو مسلمانوں کی پاک باز عورتیں ہیں وہ بھی حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان کی پاک باز عورتیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن کن عورتوں سے؟ جو پاک باز ہے، اہل کتاب کے اندر جو پاک باز ہے۔ اذا، جب آتیتموہن، تم دے لو ان کو، اجورہن، ان کے اجر، جب تم ان کے اجر انہیں دے لو۔ کیا مطلب ان کے اجر انہیں دے لو؟ مطلب اس سے حق مہر ہے، پہلے بھی تفصیل گزر چکی ہے، تم ان کے اجر انہیں دے لو تو وہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ بالکل ان کے حق مہر انہیں دے لو تو وہ عورتیں تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ محسنین، شرط یہ ہے کہ تم جو مرد ہو محسنین، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یہ تینوں الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ محسنین، تمہارا جو ارادہ ہو وہ پاک دامنی کا، تم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو پاک دامنی کی غرض سے۔ غیر مصافحین، تم نعوذ باللہ فحاشی کرنے والے نہ ہو، تم فحاشی کرنے والے ہو، ان سے نکاح کرنے کا یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم فحاشی کریں، صرف اس ضرورت کو پورا کریں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپے ہوئے کسی بندھن کو پکڑنے والے ہو، اختیار کرنے والے ہو۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرے بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل برباد ہوگے۔ حبطہ کا کیا مطلب ہے؟ ضائع چلے گے۔ وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ آخرت میں ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تفسیر میں نے ساتھ ساتھ کر دی، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کہ یہاں پر دیکھیں کفر کی طرف بھی اشارہ کر دیا، آخر میں کفر کی طرف بھی اشارہ کر دیا، جیسا کہ موضوعات کے اندر بھی ہم نے لکھا، بشرط یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کسی اہل کتاب کی عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو ایسی صورت کے اندر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ تو
عورت اپنے دین پر اتنی مضبوط ہے کہ کہیں مجھے بھی یہ اپنے دین کی طرف مائل نہ کر لے تو پھر جائز نہیں ہے. اس وجہ سے ساتھ دیکھیں ذکر ہو گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جان لو کہ اگر ایمان کے ساتھ کسی نے کفر کیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا، اور دنیا میں عمل برباد، آخرت میں وہ خسارہ پانے والا. دوسرے پیج کی طرف آئیے، صفحہ نمبر 108 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک ہے. اس آیت کے اندر طہارت کا ذکر ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر ہے اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے. جی آیت وضو، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، پلیز یعنی سوال کے لیے آپ تفسیر کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے تقریباً 40 منٹ میں صرف 1.5 پیج مکمل کیا، کیونکہ کچھ آیات کی تفسیر ایسی ہے تو کچھ اگر سوالات رہ بھی جاتے ہیں یا کچھ چیزیں تو آپ اس کے لیے تفصیلی تفاسیر کی طرف جا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس آیت کا نام ہے آیت وضو. قرآن مجید کی بعض آیات کے نام ہیں. اس سے پہلے آپ کون سی آیت پڑھ چکے ہیں جس کا کوئی نام ہے؟ بتائیے. اس سے پہلے آپ کون سی آیت پڑھ چکے ہیں جس کا کوئی نام ہے؟ یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیت وضو. بارک اللہ فیکم. ہم آیت البر پڑھ چکے ہیں اور ہم آیت الکرسی پڑھ چکے ہیں. آفتاب ہے، ہینا اقبال ہے، آیت دین پڑھ چکے ہیں. بالکل ماشاءاللہ فہیم، آپ کا ماشاءاللہ فہیم میں جواب درست ہے. آیت البر وہاں وجی انصاری، بالکل آپ کا جواب درست ہے. تو یہ یعنی قرآن مجید کی بعض آیات کے نام ہے. اس آیت کا نام ہے آیت الوضو، کیونکہ اس کے اندر وضو کا مکمل طریقہ ہے. چلیں جی ترجمہ سنیے. ساتھ ہی ساتھ وضو اور غسل کے احکام بھی ہیں، فرضی غسل کے، اور سفر اور مرض کی حالت میں احکام طہارت وغیرہ. تیمم کے بارے میں ہے جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں. آیت میراث، جی بالکل آیات المیراث بھی ہم نے پڑھی، 3 آیات سورۃ النساء میں، آیت نمبر 11، 12 اور 176 176. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، مطلب جب تم نماز کا ارادہ کرو. ساتھ ساتھ تفسیر بھی سنیں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑو تو مطلب یہ نہیں کہ نماز کی طرف کھڑے ہونے سے پہلے وضو کریں، مطلب یہ جب تم نماز کا ارادہ کرو. فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت. الا کا مطلب یہاں سمیت کے معنی میں ہے، کوہنیوں تک دونوں لیکن کوہنیاں شامل ہیں. وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم. اب ارجل کا تعلق ہے فغسلوا کے ساتھ. بولیے ارجلہ کا کیا تعلق ہے؟ ارجلکم کا تعلق ہے فغسلوا کے ساتھ، کہ اپنے پاؤں کو بھی دھو لو. وارجلکم، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جیسے وجوہ اور ایدی پر زبر ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو ارجل پر بھی زبر ہے کیونکہ اس کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے. تو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے قدموں کو دھو لو. کہاں تک؟ الی الکعبین، ٹخنوں سمیت. جی یہاں پر دیکھیے 2 طرح کی تفاسیر ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر وضو کے فرائض ذکر ہے. وضو کے فرائض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا، یعنی جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، پورا میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا. چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سروں کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئے. بعض علماء نے کہا جو باقی ہے نا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا پانی کو جاڑنا، یا وضو کے شروع میں ہاتھ دھونا، یہ ہے وضو کی سنتیں. بعض علماء نے کہا نہیں. بعض علماء نے کیا کہا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وجوہ سے شروع کیا گیا تو کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ چہرے کے اندر ہی آ جاتا ہے. چہرہ انسان کا یہ حصہ، بالوں سے لے کر ٹھوڑی، یہ انسان کا حصہ چہرہ، تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا چہرے کے اندر آ جاتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لازم. بڑا قوی موقف ہے. تو بہرحال الحمدللہ تمام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر دیکھیں 4 فرائض کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے. فغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا ہے کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. بعض لوگ چہرہ دھوتے ہوئے جو ہے وہ اس جگہ کو، یہ جو بالکل کان کے ساتھ کی جگہ ہے، اس جگہ کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی چہرے کے اندر شامل ہے. ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، بالوں کی جڑ سے لے کر یہاں تھوڑی تک، یہ سب چہرہ کہلاتا ہے.
تو اس طرح سے پورے چہرے کو دھویا جائے. اچھا ہاتھوں کو دھونا, بعض بندے یہ غلطی کرتے ہیں شروع میں تو ہاتھ دھو لیتے ہیں, لیکن جب چہرے کو دھونے کے بعد بازو دھونے کی باری آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہاتھ نہیں دھونے, اب بازو دھونے ہیں, تو وہ ہاتھوں کو بالکل نظر انداز کر کے بازو دھو لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں کرنا. آیت کی کیا الفاظ ہیں؟ وَأَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. ہاں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے. عربی زبان میں ید کا لفظ یہاں سے لے کر کندھے تک, یہ ید کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے سروں کا مسح کرنا ہے. اب سروں کا مسح کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے ٹچ کرنا, مسح کا مطلب چھونا ہوتا ہے نا. آپ نے چھو لیا تو کیا مسح ہو گیا؟ نہیں, مسح نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسح کیا کرتے تھے, یا حدیث کے اندر وہ کیا طریقہ ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ نہ بھولیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں تک لے جاتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کی جڑوں تک بالکل آخر تک لے کر جاتے. ثم ردہما الی المکان الذی بدا, پھر آگے سے واپس, پیچھے سے واپس آگے لے کر آتے جیسے جہاں سے ابتدا کی تھی. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تھی وہاں پر کیا کرتے؟ واپس لے کر آتے. آگے سے پیچھے لے کر جانا, پیچھے سے واپس آگے لے کر آنا, یہ کہلاتا ہے سر کا مسح سنت کے مطابق جو حدیث سے ثابت ہے. اب آپ یہ کہ میں ایک دفعہ ایسے ایسے کر لوں تو یہ مسح ہو جائے گا, ہاں یہ ٹچ تو ہو جائے گا, لیکن وہ جو سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کانوں کا مسح کر لیا جائے, اس کے بعد کانوں کا مسح کر لیا جائے. واللہ عالم. آپ کو پتا ہے کہ عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں اچھی طرح سے اس چیز کا پتا ہے کہ پورے عرب کے اندر تقریباً گردن کا مسح نہیں ہوتا. ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر گردن کا مسح ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ سمجھا کہ یہ جو گردن ہے یہ سر میں شامل ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پر گردن کے الفاظ تو نہیں ہے نا, آیت میں الفاظ ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, سروں کا مسح کرو. تو بعض علماء نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گردن سر میں شامل ہے تو گردن کا بھی مسح کرنا ہے. لیکن واللہ عالم جو درست بات ہے گردن کا مسح نہیں ہے, گردن سر کے اندر شامل نہیں ہے. وَأَرْجُلَكُمْ, اور اپنے قدموں کو دھونا ہے, ایڑیوں کو دھونا ہے, ٹخنوں سمیت دھونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا, ان کی ٹیکڑی, ان کی جو ایڑیاں ہیں, ان کی جو ایڑیاں ہیں وہ خشک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو. کہ وضو تو کیا لیکن اتنی جلدی سے کیا کہ ایڑیوں کو خشک چھوڑ دیا, تو اس وجہ سے ایڑیوں کو بھی اچھی طرح سے تر کیا جائے گا. جی عورتیں جو ہیں وہ بھی بالکل سر کا مسح ایسے ہی کریں گے جیسے مرد کریں گے, وہ بھی اپنے یہاں تک جو بالوں کی ایک جڑ کی آخری جگہ ہوتی ہے یہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے کر جائیں گی اور پھر آگے لوٹائیں گی. جی اب یہ تو ہو گیا وضو کا. آگے چلیے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اور اگر تم ہو جنبی, اگر تم ہو جنابت کی حالت میں, ہم بستری یا احتلام, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو فَطَّهَّرُوا, تو تم طہارت حاصل کرو, مطلب تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم مریض ہو, اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, یا تم سفر پر ہو, دو صورتیں ہوگی, مریض ہو, سفر پر ہو. تیسری او جاء احد منکم من الغائط, یا آیا, او کا مطلب یا جاء آیا, احد کوئی ایک, منکم تم میں سے, من الغائط قضائے حاجت کے لیے. چار صورتیں, پانچویں او یا تین ہوگی, چوتھی او یا لامستم النساء, تم نے عورتوں کو چھوا. اللہ اکبر, قرآن بڑی ادب والی کتاب ہے. اللہ اکبر, شریعت اسلامیہ بڑی خوبصورت ادب والی شریعت ہے اور کتاب ہے قرآن مجید. لامستم النساء, تم عورتوں کو چھو, تو چھونے سے مراد کیا آپ کے علم میں ہے؟ صرف چھونا نہیں, عورتوں کو چھو. فلم تجدو, بالکل یہ کنایہ استعمال کیا گیا, فلم تجدو, تم نہ پاؤ, ماء پانی, تو کیا کرو؟ اب دیکھو مریض ہو, تمہارے وضو یا غسل کرنے سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے, سفر میں ہو, پانی نہیں مل رہا, تم میں سے کسی نے قضائے حاجت کی, پانی نہیں ہے, غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے, فرضی پانی نہیں ہے. فلم تجدو, تم نہ پاؤ, ماء پانی, فتیمموا, تو تیمم کر لو. اللہ اکبر. سعیدا طیبا, پاک مٹی سے,
پہلے طریقہ گزر چکا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کو مسح کر لو, وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں کو. تو میں نے کہا تھا تیمم کا طریقہ آگے چل کر آئے گا تو ماشاءاللہ آ گیا. ہاتھوں پر مٹی لگا کر پہلے ان دونوں ہاتھوں کو اگر مٹی زیادہ ہے تو پھونکا جا سکتا ہے اپنے چہرے پر اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. یہ ہے مسح کا طریقہ جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے 6 نمبر آیت سے ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان کیے. تیمم ہے, کتنی رخصتیں ہیں. فرمایا ما یرید اللہ, نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا لیجعل علیکم من حرج, کہ اللہ تم پر کوئی تنگی رکھے. حرج تنگی, کوئی اللہ تم پر حرج رکھے, اللہ یہ نہیں چاہتا. اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ ولکن یرید, لیکن اللہ چاہتا ہے لیطہرکم, کہ تمہیں پاک کرے. ولیتم نعمتہ, اور وہ پوری کرے اپنی نعمت پوری کرے علیکم تم پر, لعلکم تاکہ تم تشکرون اللہ کا شکر کرو. اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا, وہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے, وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی نعمت کا اتمام چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے. ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, قافلے والے لیٹ ہو گئے, پانی نہیں تھا, لوگ مشقت میں پڑ گئے, تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی. صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اے آل ابو بکر, اے ابو بکر اور ابو بکر آپ کی آل, یہ کوئی آپ کی پہلی ہم پر برکت نہیں ہے, آپ کی یہ برکت کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے یہ تیمم کی آسانی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کر دی. جی تو یہ اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت شریعت کے احکام و مسائل بتا رہے ہیں. ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, نعمت سے مراد دین ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو, دین کو یاد کرو, مطلب اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو, اس کو یاد رکھو. وَمِيثَاقَهُ, اور اس کے میثاق کو, اس کے عہد کو. کون سا عہد؟ الذی, جو واثقا, اس نے پختہ عہد لیا, کم تم سے بھی, اس کا. اس عہد سے مراد رسالت کا عہد ہے کہ تمہارے درمیان ایک نبی اور رسول آئے گا, تم نے اس پر ایمان لانا ہے, تم نے ان کی اعانت اور مدد کرنی ہے. اِذْ قُلْتُمْ, جب تم نے کہا, سمعنا, ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. گزر چکا ہے آپ کو سورۃ النساء کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا سیم یہی آیت کہ اے ایمان والو, اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو, گواہ انصاف کے ساتھ. شہداء, گواہ, بالقسط, انصاف کے ساتھ, قسط. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور نہ ابارے تمہیں, نہ تمہیں آمادہ کرے, شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی, علی, اس چیز پر, اللہ تعدلوا, یہ کہ تم عدل نہ کرو. تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو کسی کی دشمنی میں آ کر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا, عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ, بے شک اللہ, خبیر, خبر رکھنے والا ہے, بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو. اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے. واجر عظیم, اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا بدلہ بتا دیا, تو اگلے حصے کے اندر, اگلے پیج پر جو کفار ہیں ان کا انجام بھی بتا دیا, عہد توڑنے والوں کا اور بنی اسرائیل کے بعد بعض اعمال کے بارے میں بتلایا گیا. فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم, یہی ہے جہنم والے, یہی ہے جہنم والے. اللہ اکبر. تو میں نے کیا کہا تھا کہ دیکھیں اکثر مقامات پر جہاں اہل ایمان کے لیے بشارت ہوتی ہے وہیں اہل کفر کے لیے وعید کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی پہلے اہل ایمان کے لیے بشارت اور پھر اہل کفر کے لیے وعید ہے. اگلا ٹاپک ہے صفحہ نمبر 109 کا,
پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 11 ہے اس ٹاپک میں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، دشمن کو اللہ نے تم سے روکا، تو دشمن کو تم سے روکے رکھنا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ تفصیل آ رہی ہے۔ اذ، جب، ہم ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے کیا ارادہ کیا؟ ان یبسطوا، یہ کہ وہ پھیلائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ جب دشمن نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تمہارے تک پہنچے، تمہارے تک اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، فکف ایدیہم، فکفا تو اللہ نے روک لیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ وہ کہتے ہیں نا دست درازی، مطلب ہاتھ بڑھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہاتھ سے، تو یہ وہی ہے۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایک قوم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تم تک پہنچے، اپنے ہاتھوں کو تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہارے ساتھ دشمنی نبھائیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ تو اللہ رب العزت اس نعمت کو یاد کروا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فلیتوکل فعل امر ہے، فعل امر یعنی وہ امر ہے مضارع کی شروع میں لام لگا کر بنایا گیا، لیتوکل، چاہیے کہ توکل کرے۔ کون توکل کرے؟ المؤمنون، ایمان والے۔ ایمان والے جو ہیں وہ علی اللہ، ایمان والے اللہ پر ہی توکل کریں۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر چل پڑا، یہ بھی اور اس سے اگلی آیات میں بھی، اور بنی اسرائیل کے جہاد کا بھی ذکر آ رہے ہیں آنے والے صفحات میں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا، کیا لیا؟ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا۔ میثاق میں نے کہا تھا کہ جو پختہ عہد ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں مبعوث کیے، ہم نے ان میں بھیجے، کیا؟ 12 نقیباً، 12 کتنا ہوتا ہے؟ 12 نقیباً، سردار، ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تھوڑا سا پس منظر میں جاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس آیت کو اور اس کے بعد والی آیات کو اور اس پورے ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ آباد تھے فلسطین میں، بیت المقدس اور مقدس جس کا ذکر آج آ رہا ہے، وہ وہاں پر آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے آپ کے علم میں ہے۔ اب جب مصر کی امارت انہیں سونپ دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو 12 بھائی ہیں جن سے بنی اسرائیل کے قبائل بنے، یہ بیت المقدس یا بیت المقدس سے کہاں پر منتقل ہو گئے؟ مصر کے اندر۔ اب مصر کے اندر یہ رہے، بعد میں پھر ان میں گناہ برائیاں آتی گئیں، دین سے دور ہوتے گئے، دشمن ان پر غالب آتے رہے، حتیٰ کہ فرعون کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مصر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا۔ مصر سے اب وہ نکلے، وہ مصر میں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، لوگوں کو لے کر نکلے۔ اب جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ اسی جگہ واپس چلتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، بیت المقدس، فلسطین، بیت المقدس۔ لیکن وہاں پر امالیکہ نامی ایک قوم آباد تھی، یہ بڑی سخت قوم تھی، جنگجو۔ اب 12 قبائل ہیں تو حضرت موسیٰ نے اس طرح کیا کہ ہر قبیلے کے اندر ایک سردار مقرر کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کی طرف سے لڑائی کے اندر جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے 12 سردار، اور اللہ نے بھی کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے جہاد کیا؟ نہیں، آگے چل کر دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرو نماز، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرو، میرے رسولوں کی معاونت کرو۔ ہم ضمیر تمام رسولوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ،
اور تم اللہ کو قرضہ دو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں ضرور دور کر دوں گا، بخش دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا. پہلی چیز. نمبر 2 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور تمہیں داخل کروں گا. کہاں پر؟ جنات، باغات میں. کون سے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، میں تمہیں ان میں داخل کروں گا. فمن کفر بعد ذلک، لیکن یاد رکھو جس نے اس کے بعد کفر کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. ضل گمراہ ہو گیا. اچھا کس سے گمراہ ہو گیا؟ سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اس شخص کی یہی مثال ہے کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. ضل کا لفظ مطلب بھٹکنا ہوتا ہے، راستے سے گم ہونا. تو وہ کس صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، اگر کسی نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا. اب دیکھیے بنی اسرائیل نے عہد کیا، وعدہ کیا، کیا اس وعدے کو پورا کیا؟ نہیں. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، با یہاں سبب کے لیے ہے، کل ہم اس ٹاپک کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کے عہد، میثاقہم، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے. نقضہم، ان کا توڑنا. کس چیز کو توڑنا؟ میثاقہم، اپنے عہد کو. تو اللہ نے فرمایا ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان پر کیا سزائیں آئیں. سزائیں سنیے. پہلی سزا لعننا، ہم نے لعنت کی ہم ان پر، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. دوسری سزا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت. ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. اچھا وہ کیا کرنے لگے؟ یحرفون الکلمہ، وہ کلام کے اندر تحریف کرتے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر تحریر کرتے. عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے. موضع کی جمع ہے مواضع، اس کی جگہوں سے اس کے اندر تحریف کرتے، معنی کو بھی بدل دیتے اور آیات اور اس کے حصوں کو بھی بدل دیتے. فرمایا وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظًا، ایک حصے کو، مما، اس میں سے جو ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. تذکیر، تذکیر سے نا، جس کی انہیں تذکیر یعنی نصیحت کی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا، وہ بھول گئے. یاد رکھیں جس ہماری شریعت الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر شریعت میری آپ کی یا کسی کی خواہشات کا نام ہوتا تو اس کو بلا دیا جاتا، لیکن یہ خواہشات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا نام ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا نام ہے. فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَزَالُ، لا یہاں نفی کے مطلب میں نہیں ہے بلکہ لا اور تزال یہ دونوں مل کر یہ ہمیشہ کے معنی میں ہو جاتے ہیں اور پہلے گزر چکے ہیں. اگر یہ فعل ماضی میں ہو تو ہوتا ہے ما زالا، ہمیشہ کے معنی میں ما زالا، اور مضارع میں ہو تو لا تزالو یا لا یزالو. آپ ہمیشہ رہیں گے کیا؟ تطلعوا، مطلع ہوتے، اردو میں جو کہتے ہیں نا مطلع، علی خائنۃ، خیانت پر، منہم، ان میں سے، یعنی ان کی خیانت پر آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خیانت کو ہمیشہ جانتے رہیں گے. الا، مگر، قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے، ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، خیانت سے بچنے والے ہیں، کلام کے اندر تحریف کرنے والے نہیں ہیں، میثاق کو توڑنے والے نہیں ہیں، یہ تھوڑے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، خاص کر یہود کا، تو قلیل کچھ لوگوں کا ذکر ہو جاتا ہے کہ جو ہدایت پر ڈٹے ہوئے تھے اور جنہوں نے دین اسلام کے آنے کے بعد دین اسلام کو قبول کیا. اللہ نے فرمایا فاعفو عنہم، ان سے معاف کیجئے، ان کو معاف کیجئے، وصفح، اور درگزر کیجئے، ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جی
تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ پیج مکمل کیا. اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 110 ہے, پارہ نمبر 6 ہے, اس میں آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک یہ آیات ہیں. ان 4 آیات کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. ہر آیت کا ایک موضوع ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر ہی جاری ہے, نصارہ کا ذکر جاری ہے, عیسیٰ بن مریم, اور پھر اس کے بعد جو اگلا آخری ہمارا پیج ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کا جہاد ہے کہ انہوں نے جو قتال کیا کیسے کیا, یا انہوں نے قتال سے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں. نصارہ کا میثاق, نصارہ عیسائیوں سے جو اللہ رب العزت نے میثاق لیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا, کیا کہا, انہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى, بے شک ہم نصرانی ہیں. انہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں ان لوگوں میں سے بعض. کیا ہے, اخذنا, ہم نے لیا, میثاقہم, ان کا عہد. تو کیا ہوا, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, ابھی ہم نے پڑھا فَنَسُوا, پس وہ بھول گئے, حظًّا ایک حصے کو, مما اس میں سے جو, مما کس کا مجموعہ ہے, من کا اور ما کا, من کا مطلب سے, ما جو, ذکروا بہ, انہیں تذکیر کی گئی تھی, جو انہیں تذکیر کی گئی تھی, نصیحت کی گئی تھی, انہوں نے اس کو بلا دیا. تو اللہ نے بطور سزا کے ان کے ساتھ کیا کیا, اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا, ہم نے ڈال دی, بینہم, ان کے درمیان, العداوۃ, دشمنی کو, والبغضاء, اور بغض کو, ہم نے ان کے درمیان بغض اور دشمنی کو ڈال دیا. کب تک, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, قیامت کے دن تک یہ آپس میں دشمن رہیں گے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ, اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا, بما, اس چیز کی جو, کانو, وہ تھے, یصنعون, کرتے, جو وہ بناتے تھے, جو وہ کرتے تھے, اللہ رب العزت انہیں اس کی خبر دے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ جو وہ اعمال کرتے ہیں, اس دنیا کے اندر اعمال کرتے تھے, اللہ رب العزت انہیں ضرور اس بارے میں کیا کرے گا, خبر دے گا. تو یہاں پر نصارہ اور ان کے عہد کو توڑنے کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم, تحقیق آیا تمہارے پاس, رسولنا, ہمارا رسول. اچھا, اس رسول کا کیا کام ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. یبین لکم کثیرا, یبین, وہ واضح کرتا ہے, لکم, تمہارے لیے, کثیرا, بہت زیادہ کو, مما, اس میں سے جو, کنتم تخفون من الکتاب, جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے. کنتم تخفون, پاسٹ کنٹینیو, ماضی استمراری, کنتم, تم تھے, تخفون, چھپاتے. خفیہ بھی اسی سے نا, اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جو تم چھپاتے تھے, ہم نے ایک رسول تمہاری طرف بھیجا, وہ تمہارے لیے اس چیز کو واضح کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور وہ درگزر کرتا ہے, وہ معاف کرتا ہے بہت زیادہ سے. قَدْ جَاءَكُمْ, تحقیق آئی تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, نور, نور, وَكِتَابٌ مُبِينٌ, وہ نور کیا ہے, وہ کتاب مبین ہے. یعنی یہاں پر نور اور کتاب مبین سے مراد دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور, یعنی نور وہ کیا ہے, کتاب مبین, آ پہنچی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہیں گے واو ہے, نور ہے, کتاب مبین ہے, تو اس سے مراد دو چیزیں کیوں نہیں ہے, ایک کیوں ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس سے مراد ایک چیز ہے؟ کتاب کی ہی صفات میں سے نور ہے. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور. یہ کتاب نور ہے, یہ کتاب روشنی ہے, یہ کتاب ہدایت کا نور ہے. اللہ اکبر. کیسے پتا چلا؟ آیت نمبر 16 کھول لیجئے, دیکھیے 16 میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ, بہی, بہی ایک کے لیے بولا جاتا ہے یا دو کے لیے؟ دو کے لیے بولا جاتا ہے, بہی ماں, ان دونوں سے اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر نور اور کتاب مبین سے مراد الگ الگ چیزیں ہوتی تو اس سے مراد کیا ہوتا؟ بہی ماں ہوتا. لیکن یہاں پر ایک ہے یہدی بہ اللہ, اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. مطلب اس کتاب قرآن مجید, یہ جو نور ہے, اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ ہر ایک کو نہیں. من اتبع, جو اتباع کرتا ہے, رضوانہ, اس کی خوشنودی کی, جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. اچھا, کس چیز کی ہدایت ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی.
یہ جو ہے نا یہدی اس کے ساتھ تعلق ہے سبل السلام کا، یعنی وہ اللہ ہدایت دیتا ہے. کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی. سبیل ان کی جمع سبل، یہ اللہ کا پہلا انعام ہے. دوسرا وَيُخْرِجُهُمْ، اور اللہ نکالتا ہے ان کو، بندوں کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے. اذن کا مطلب یہاں توفیق کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنی توفیق سے اندھیروں سے لوگوں کو روشنی کی طرف نکالتا ہے. آپ ذرا غور کریں نا، اندھیرے جمع ہے ظلمات، لیکن نور ایک ہے، نور جمع نہیں ہے. ہدایت ایک ہوتی ہے، گمراہیاں بہت ساری ہوتی ہیں. وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیتے ہیں ان کو، یعنی اپنے بندوں کو، کس طرف؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اپنے بندوں کی وہ رہنمائی کرتا ہے. فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا نصارہ کے عقائد کی طرف. سورۃ مائدہ کے اندر بھی نصارہ کے عقائد کو بیان کیا گیا، مدنی سورت ہے. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. قالوا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح بن مریم ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، پس کون ہے جو ملکیت رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کسی چیز کی. اللہ سے زیادہ کوئی اللہ سے ملکیت رکھتا ہے، یعنی اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ سے زیادہ کون ہے جو ملکیت رکھتا ہے شیئن، کسی بھی چیز کی. ان ارادہ، اگر وہ اللہ ارادہ کرے، کس چیز کا؟ ان یہلکا، یہ کہ ہلاک کرے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور من کا مطلب جو، اور جو زمین میں ہے، جمیعت، سب کے سب. اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح بن مریم، ان کی والدہ اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، تو اللہ کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے. تو مطلب یہ بتایا گیا کہ جس پر ہلاکت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، جو اس دنیا سے جا سکتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ نصارہ کے عقیدے کا رد ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو، ان کی والدہ کو، جو کچھ زمین میں اللہ اس کو ہلاک کر دے، ختم کر دے. اللہ اس چیز پر قادر ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وَمَا بَيْنَهُمْ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے. اور زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں. یہ آسمان، زمین و آسمان کے درمیان حرکت کرنے والی مختلف گلیکسیاں، نظام، اللہ اکبر، نظام شمسی، یہ سیارے، ان کا حرکت کرنا اور نہ ٹکرانا، یہ ستارے، یہ سب زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، وہ اللہ ہی کی تو بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یخلق کو پیدا کرتے ہیں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے اپنے 4 بلکہ 4.5 پیجز مکمل کیے. اب ہم آخری پیج کی طرف بڑھتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم کچھ اوپر بھی ہو رہا ہے. یہاں پر میں ایک ضروری اعلان بھی کرنا چاہوں گا، اور اس اعلان کو کرنے کے بعد ہم آج کے آخری پیج کو شروع کریں گے، جس پیج کے اندر نصارہ کے، یہود و نصارہ کے ایک باطل عقیدے کا ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، اس کا ذکر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی، ارض مقدس یعنی مصر سے جب اللہ نے انہیں نجات دی فرعون کے ظلم سے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ جہاد کرتے. اللہ نے مدد کا بھی وعدہ کیا تھا، غلبے کا وعدہ کیا تھا، ارض مقدس میں داخل ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جہاد سے انکار کیا. تو اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ضروری اعلان یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 3rd لاسٹ سیشن تھا، کل ہمارا 2nd لاسٹ سیشن ہے.
آخری سیشن ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے. اب جو ہمارا آخری سیشن ہے، لاسٹ ہمارا جو سیشن ہے وہ ہونا تھا 8 مئی کو، یعنی کہ ہفتے کے دن، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے، یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ کچھ سفری مصروفیات کی وجہ سے 8 تاریخ کو کلاس نہیں ہو سکے گی. تو انشاءاللہ ہم 8 9 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد 10 تاریخ کو، 10 مئی جو کہ سوموار کا دن بنتا ہے، منڈے کا دن بنتا ہے، انشاءاللہ منڈے کے دن ہماری آخری کلاس ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ کے گروپس کے اندر بھی بتا دیا جائے گا آپ کو. کل ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، کل کی کلاس بالکل اسی طرح ہوگی. کل 7 مئی ہے، کل کی کلاس ہوگی. البتہ جو آخری کلاس تھی 8 مئی کی، جس میں ہم نے اپنے اس کورس لیول 1 کو 6 پاروں کے کورس کو مکمل کرنا تھا، وہ انشاءاللہ 8 مئی کی بجائے کب ہوگا؟ ہماری 2 کلاسیں باقی ہیں، ایک کل کی کلاس سے اور ایک پرسوں کی باقی تھی، لیکن وہ جو پرسوں والی کلاس ہے 8 مئی والی، اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں 10 مئی یعنی کہ سوموار کے دن پر انشاءاللہ. جی باقی جو جتنی بھی تفصیلات ہیں آنے والے لیولز کے بارے میں، وہ انشاءاللہ آپ کو آخری کلاس میں بتا دی جائیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے یہود و نصارہ کا ایک باطل عقیدہ بیان ہونے، وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں نے اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم تو اس کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ، اس کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑی بات انہوں نے کر دی. انہوں نے پہلے انبیاء کو اللہ کی طرف منسوب کیا، انہوں نے کہا کہ المسیح جو ہے وہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. پھر بنی اسرائیل اپنے اس چیز پر اتراتے تھے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے نبی چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. پھر ان میں سے بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ البقرہ میں، ہمیں تو چند دن عذاب چھوئے گا. اللہ نے رد کیا ان کا. دیکھیں رد سنیں انہی کے اقوال سے. فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دے گا؟ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہو تو وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کے سبب. بلکہ تم بشر، انسان ہو، بشر ہو، ممن خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا. تم تو اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہو، بشر ہو. یغفر لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہے معاف کرے. یغفر، معاف کرے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. ویعذب، اور عذاب دے، من یشاء، جس کو چاہے. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے کیا؟ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو یہاں پر یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کا رد بھی آ گیا. یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول. یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے. اچھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کے بارے میں کیا بتلایا اللہ رب العزت نے؟ علی فترۃ من الرسل، اہل فترہ. اہل فترہ کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں کے وقفے کے بعد، فترہ کے بعد. فترہ کہتے ہیں گیپ یا وقفے کو. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 550-600 سال کے قریب، یعنی تقریباً اتنے سالوں کا، مختلف روایات ہیں 560 570، اتنے سالوں کا وقفہ تھا. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 500 سے زائد سالوں کے بعد تشریف لائے. تو یہ جو بیچ کے 500-600 سال بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فترہ. اور ان سالوں میں جو زندہ رہا ان کو کہتے ہیں اہل الفترہ. تو اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایک رسول تمہارے پاس آیا، اور وہ جو رسول ہے علی فترۃ من الرسل، وہ رسول کے وقفے کے بعد آیا، یعنی ایک فترہ کے بعد. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا. مطلب یہ تم پر حجت قائم ہوگی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو. فقط جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے.
اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے جہاد کا ذکر ہے. اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے. کیا نعمتیں؟ اذ، جب، جعل فیکم، بنایا تم میں، انبیاء، انبیاء کو، تمہارے درمیان اللہ نے انبیاء کو بنایا. وجعلکم ملوکا، ملک ان کی جمع ملوک، اور بنایا تمہیں بادشاہ، تمہیں بادشاہت عطا کی. وآتاکم، اور دیا تمہیں، ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا. ما لم یؤتی، جو نہیں دیا تھا، احدا، کسی کو، من العالمین، جہانوں میں. اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں عطا کی گئیں، وہ کچھ دیا گیا جو تمام جہانوں میں سے کسی قوم کو نہیں دیا گیا. آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. ارض مقدس میں داخل ہونے کی یاد دہانی ہے. یا قوم ادخلوا، حضرت موسیٰ کا ہی قول ہے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ، پاک زمین میں. بیت المقدس مراد ہے. التی، جو، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. جس پاک جگہ میں جانے کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہاں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، وَلَا تَرْتَدُّوا، اور مرتد نہ ہونا. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب ہے واپس نہ پلٹنا. عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹوں کے بل، بیک سائڈ جو ہوتی ہے پیٹ، اپنی پیٹوں کے بل تم واپس نہ پلٹنا، مرتد نہ ہو جانا. فَتَنْقَلِبُوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر. اگر تم نے ایسے کیا تو تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، ان بے شک فیہا، اس میں، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، بڑے زبردست سخت قسم کی قوم ہے، بڑے جنگجو، بڑی سخت قسم کی ایک قوم ہے. اس میں بنی اسرائیل کو جب یہ کہا گیا کہ اللہ نے تم پر اتنا کرم کیا، فرعون کے ظلم سے اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں اللہ نے نشانیاں دکھائیں، سمندر میں راستے بنے، اللہ نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اللہ نے تم پر اتنا کرم نوازی کی، تو تم بھی اس کا بدلہ اللہ کا شکر اور اپنے اعمال کی صورت میں دو. اب چلو ارض مقدسہ کی طرف، وہاں پر جو عمالقہ قوم ہے ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اور دیکھیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، جس کا ذکر گزرا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ بہانہ ڈالا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں پر تو بڑی جنگجو سخت قوم ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں یعنی اس ارض مقدس میں، حتی، یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ اس سے نکلے، جب تک کہ وہ لوگ نہیں نکلیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکلے، منہا، اس جگہ سے، اس زمین سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں. اگر وہ نکلے تو پھر ہم داخل ہونے والے ہیں، پھر ہم داخل ہونے کے بارے میں سوچیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے. قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے، جو کوئی اللہ کا ڈر رکھتے تھے، ان میں سے دو بندوں نے کہا، کیا کہا؟ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر، یعنی یہ جو قوم ہے ان پر داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہوگے، ہو اس کو یعنی اس دروازے میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، غالبون، غلبہ پانے والے ہو. جب تم اس دروازے میں داخل ہوگے تو تم ہی غالب آنے والے ہو. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، توکل رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. اب وہ داخل ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ کیا بہانہ لے کر آئے، انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم آیت نمبر 24 سے اسی ٹاپک کو آگے چلائیں گے. ابھی جو یہ بنی اسرائیل تھے ان کا قصہ جاری ہے، اور خاص کر ان کا ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہونے اور جہاد کرنے کا، قتال کا جو واقعہ ہے وہ جاری ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے چھٹا پارہ نصف مکمل کیا.
کل کے سیشن میں اگلے 5 صفحات پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد جو ہمارا 10 مئی کو سیشن ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.